الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. کچھ آیات باقی ہیں اور یہ سورت پوری ہو جائے گی. باتیں بہت سی ہیں اور جی چاہتا ہے کہ ایک ایک بات پر زیادہ ٹائم لگاؤں، مگر صرف ضروری باتیں چند ایک کر لیتا ہوں. آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان کے رشتے ناتے ہیں. اللہ تعالی ان سب سے پاک ہے.
اس نے انسان کے رشتے ناتے بنائے ہیں، تو جب بنائے ہیں تو انسان کو ان رشتے ناتوں کا علم ہونا چاہیے۔ کیا حق ہے کسی کا اور کیا ڈیوٹی ہے معلوم نہیں ہوگا تو وہ ادا نہیں کر سکے گا۔ کچھ لوگ اپنے طور پر جتنا کچھ سن لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، رشتوں کو یاد کر لیتے ہیں، مگر کس رشتے کا کتنا حق ہے اس حوالے سے ہم لوگ غافل ہیں۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں وہ اس کو معلوم ہوں، تاکہ وہ صحیح طرح ان کا حق ادا کر سکے۔ نسب خاندان پہچان کے لیے ہے، فخر کے لیے نہیں ہے۔ دوسرے کو نیچ سمجھنا، کم سمجھنا، یہ غلط باتیں ہیں۔ نیچ ذات کا ہے، کمین ذات کا ہے، یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ انسان اپنی عادات سے، اپنی زبان سے، اپنے طور طریقے سے اپنی پہچان کراتا ہے۔ جن کو آپ نیچ کہتے ہیں، نیچ سے مراد ان کی حرکتیں، ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جو اچھے شمار نہیں ہوتے۔ اگر کسی کو نسب میں خوبی ملی ہے تو اس پر شکر کرے، مگر فخر کرتے ہوئے دوسرے کو ہلکا نہ سمجھے۔ خاص طور پر سید، عربی کا لفظ ہے، سید کے معنی سردار کے ہیں۔ ہمارے ہاں حدیث شریف کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو سید پکارا جاتا ہے۔ باتیں دھیان سے سن لیں، جو سید ہو اس کے پاس اس کا نسب خاندانی پورا شجرہ ہونا چاہیے۔ کون سے سادات ہیں؟ اس کو اپنی پیڑھی کچھ لوگ کہتے ہیں، پیڑھیوں کا، پشتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس جی مجھے شرم آتی ہے، میں لکھتا نہیں ہوں تو سید لکھتا نہیں ہوں۔ تو آپ کے نہ لکھنے سے آپ کے گھر کے کسی ایک آدمی نے لکھا اور 4 نے نہیں لکھا تو شبہ پڑ جائے گا یا نہیں پڑے گا؟ ایک بات، جو سید نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سید کہلانے کی کوشش نہ کرے۔ اس بارے میں بڑے سخت احکام ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو لوگ پہلے سید نہیں اور بعد میں اچانک سید بن جاتے ہیں، یہ لوگ دنیا میں
دوسروں کی نظر میں کوئی مقام پانے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں جو سید نہ ہو اور پتہ چل جائے کہ سید نہیں ہے، اس کا منہ کرو کالا، اس کو گدھے کی ننگی پیٹھ پر بٹھاؤ اور پوری بستی گھماؤ، اور پھر اس کو قید رکھو یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو سیدھا کر لے۔ اور آج تو حال ہی عجیب ہے، اللہ معاف کرے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ سادات کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک شخص سید نہیں تھا، اس نے کہا میں جا کے ان کو کہوں گا میں سید ہوں۔ ملنے جا رہا تھا، راستے میں اس نے یہ طے کیا کہ میں سید ظاہر کروں گا، میری آؤ بھگت اچھی کریں گے، میرے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں گے۔ وہ آیا، حضرت سے ملا، اپنے نام کے ساتھ سید لگایا، حضرت نے خاطر مدارات کی۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت صاحب اس کے ساتھ ہو لیے، اور راستے میں ایک جگہ جا کر کہا بھی اب مجھے اجازت۔ اس نے کہا آدھے راستے میں آپ کہہ رہے ہیں اجازت فرمائے، یہی وہ جگہ ہے جہاں تو نے سید بننے کا ارادہ کیا تھا، میں اسی لیے یہاں تک آیا ہوں۔ اس کے لیے بہت بڑا پیغام، لیکن وہ اللہ والے تھے، پہچان گئے، ہمارے ہاں تو یہ ہے نہیں۔ تو وہ لوگ جو سید نہیں ہیں، اسی طرح انصاری، قریشی، ہاشمی مزاج ہے۔ آپ کے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جو تیلی تھے پیشے کے، انہوں نے ملک لکھنا شروع کر دیا۔ ہر قصاب اپنے ساتھ قریشی لگا لیتا ہے، کپڑے والے انصاری لکھ لیتے ہیں۔ اگر وہ ہیں تو ضرور لکھیں، لیکن نہیں ہیں تو پھر ان کو احادیث پڑھنی چاہیے، کیا احکام بیان ہوئے۔